شیخ چلی کا خوابوں کا محل۔ شیخ چلی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا سیدھا سادہ شخص تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اس کی سب سے منفرد بات اس کے خواب تھے۔ وہ دن رات خواب دیکھتا تھا اور اپنی خیالی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ اس کے خواب اس کے دل کو خوشی دیتے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ اس کی حرکتوں پر ہنستے تھے اور اسے مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ شیخ چلی کی معصومیت۔ شیخ چلی کے والدین کسان تھے اور ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ بڑا کرے اور گاؤں کا نام روشن کرے، لیکن شیخ چلی کے خوابوں کی دنیا الگ تھی۔ وہ اکثر کھیتوں میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ وہ ایک دن بہت امیر بنے گا۔ اس کے خواب میں ہمیشہ ایک بڑا محل ہوتا جس میں نوکر چاکر اور شاندار گھوڑے ہوتے۔ گاؤں کے لوگ جب اسے دیکھتے تو کہتے، شیخ چلی، تمہارے خواب بہت بڑے ہیں، لیکن تم حقیقت سے بہت دور ہو۔ بازار کا دن۔ ایک دن شیخ چلی نے فیصلہ کیا کہ وہ بازار جائے گا اور مٹی کے برتن بیچ کر پیسے کمائے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، دیکھنا، آج میں بازار جاؤں گا اور اتنے پیسے کماؤں گا کہ ہمارے گھر کی قسمت بدل جائے گی۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے ارادے اچھے ہیں، لیکن خوابوں سے حقیقت نہیں بدلتی، محنت کرو۔ شیخ چلی نے ایک بڑا سا مٹی کا برتن لیا اور بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں خوش تھا اور اپنے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ خواب دیکھنے کی عادت۔ راستے میں شیخ چلی نے سوچنا شروع کیا، جب یہ برتن بک جائے گا تو مجھے اچھے پیسے ملیں گے۔ ان پیسوں سے میں مزید برتن خریدوں گا اور انہیں بھی بیچوں گا۔ اس طرح میرا کاروبار بڑھے گا اور میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اس نے خود کو ایک بڑا تاجر تصور کیا جس کے پاس ایک حویلی ہے۔ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اسے عزت دیتے ہیں اور وہ سب سے بڑا رئیس بن گیا ہے۔ اسی خیال میں وہ کبھی مسکراتا، کبھی ہنستا اور کبھی اپنے برتن کو مزید قیمتی سمجھنے لگتا۔ حقیقت کی ٹھوکر۔ شیخ چلی اپنے خیالات میں اتنا مگن تھا کہ اسے راستے کا دھیان نہیں رہا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مٹی کا برتن بھی ٹوٹ گیا۔ شیخ چلی نے حیرت اور افسوس کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے برتن کو دیکھا۔ اس کے خوابوں کا محل بھی اسی طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں کا مذاق۔ گاؤں کے لوگ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، شیخ چلی، تمہارے خواب تو بہت بڑے ہیں، لیکن تم ایک مٹی کا برتن بھی نہیں سنبھال سکتے۔ ایک اور شخص بولا، اگر خوابوں سے پیسہ آتا تو تم گاؤں کے بادشاہ ہوتے۔ شیخ چلی ان باتوں سے شرمندہ ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک نئی سوچ آئی۔ شیخ چلی کا عزم۔ شیخ چلی نے زمین سے اٹھتے ہوئے دل میں کہا، ایک دن آئے گا جب میں واقعی کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا۔ میرے خواب صرف خواب نہیں رہیں گے بلکہ حقیقت بنیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا اور اپنی محنت سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ شیخ چلی کی نئی کوشش۔ شیخ چلی، جو ہمیشہ خواب دیکھنے کا عادی تھا، اپنے پہلے خواب کی ناکامی کے بعد بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مٹی کے برتن کے ٹوٹنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں، ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت بھی ضروری ہے۔ ایک نیا آغاز۔ گاؤں کے لوگوں کے طنز اور مذاق کے باوجود شیخ چلی نے عزم کیا کہ وہ اپنی قسمت خود بنائے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، ایک دن آئے گا جب میں تمہارے لیے ایک بڑا گھر بناؤں گا اور ہمارا نام روشن کروں گا۔ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، خواب دیکھنا اچھا ہے، لیکن ان پر محنت بھی ضروری ہے۔ شیخ چلی نے طے کیا کہ وہ بازار میں جا کر کوئی کام ڈھونڈے گا تاکہ پیسے کما کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے۔ بازار میں پہلی نوکری۔ شیخ چلی بازار پہنچا اور وہاں کے ایک تاجر سے کام مانگا۔ تاجر، جو ایک سخت گیر انسان تھا، نے کہا، کام کرنا آسان نہیں، لیکن اگر تم محنتی ہو
تو میں تمہیں موقع دے سکتا ہوں۔ شیخ چلی نے وعدہ کیا کہ وہ ایمانداری اور محنت سے کام کرے گا۔ اس نے دن رات تاجر کی دکان پر کام کرنا شروع کیا۔ تاجر کے لیے سامان اٹھانا، دکان صاف کرنا اور گاہکوں سے لین دین کرنا اس کے روزمرہ کے کام بن گئے۔ گاہکوں نے اس کی خوش اخلاقی اور ایمانداری کو پسند کیا اور تاجر کو احساس ہوا کہ شیخ چلی ایک انمول کارکن ہے۔ شیخ چلی کے خواب جاری۔ کام کے دوران بھی شیخ چلی اپنے خوابوں میں کھویا رہتا۔ وہ تصور کرتا کہ وہ ایک دن خود ایک بڑا تاجر بنے گا۔ اس کے ذہن میں خیالات آتے کہ اگر وہ اپنے مالک جیسا ہو تو وہ گاؤں کے سب سے امیر آدمی بن سکتا ہے۔ ایک دن تاجر نے اس سے کہا، شیخ چلی، خواب دیکھنا برا نہیں، لیکن انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات شیخ چلی کے دل کو لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایک انوکھا موقع۔ ایک دن تاجر نے شیخ چلی کو کافی رقم دی اور کہا، یہ پیسے بازار سے سامان خریدنے کے لیے ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا اور حساب دینا۔ شیخ چلی، جو ہمیشہ خواب دیکھتا تھا، راستے میں سوچنے لگا، اگر میں یہ پیسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگا دوں تو میں بھی ایک دن بڑا تاجر بن سکتا ہوں۔ لیکن فوراً ہی اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور کہا، یہ رقم میری نہیں، یہ ایمانداری کا امتحان ہے۔ ایمانداری کی قیمت۔ بازار پہنچ کر شیخ چلی نے سامان خریدا اور تاجر کو واپس آ کر حساب دیا۔ تاجر اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے شیخ چلی کو مزید ذمہ داریاں دینا شروع کی۔ تاجر نے اسے دکان کے اہم کام سونپے۔ شیخ چلی نے اپنی محنت سے ثابت کیا کہ وہ ایک قابل اعتماد کارکن ہے۔ پہلا سبق، محنت کی اہمیت۔ شیخ چلی نے اپنی ماں کو بتایا، اماں، میں نے سیکھا ہے کہ اگر انسان ایمانداری اور محنت سے کام کرے تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، تمہارے قدم صحیح راستے پر ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ گاؤں والوں کی نظر میں تبدیلی۔ تاجر نے گاؤں والوں کو شیخ چلی کی ایمانداری اور محنت کی کہانی سنائی۔ وہ لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی تعریف کرنے لگے۔ کسی نے کہا، شیخ چلی واقعی بدل گیا ہے، اب وہ صرف خواب نہیں دیکھتا بلکہ ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایک اور شخص بولا، اگر یہ اسی طرح محنت کرتا رہا تو ایک دن یہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اختتام، ایک نیا خواب۔ شیخ چلی نے محسوس کیا کہ اس کی محنت کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ اس کے دل میں ایک نیا خواب پیدا ہوا، میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گاؤں کے لیے بھی کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا۔ شیخ چلی کا سفر ابھی جاری تھا اور وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم تھا۔ شیخ چلی کی کامیابی کا پہلا زینہ۔ شیخ چلی کی زندگی میں محنت کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ دن رات کام کرتا اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے منصوبہ بندی کرتا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر تعریف کرنے لگے تھے۔ لیکن شیخ چلی کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا۔ تاجر کا اعتماد اور ایک نئی ذمہ داری۔ شیخ چلی کی ایمانداری اور محنت نے تاجر کا دل جیت لیا تھا۔ ایک دن تاجر نے اسے بلایا اور کہا، شیخ چلی، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، اب تم میری دکان کے سارے کام سنبھالو گے۔ یہ سن کر شیخ چلی بہت خوش ہوا اور اس نے عزم کیا کہ وہ اس اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ شیخ چلی اب گاہکوں سے لین دین کرتا، سامان خریدتا اور دکان کے سارے حساب کتاب کو ترتیب سے رکھتا۔ اس کی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے دکان کی آمدنی بڑھنے لگی۔ شیخ چلی کا پہلا بڑا منصوبہ۔ شیخ چلی نے تاجر کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی دکان شروع کرے تو وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی دکان کھول سکے۔ ایک دن اس نے تاجر سے کہا، مالک،
کیا آپ مجھے تھوڑا سرمایہ دے سکتے ہیں تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں؟ میں آپ کو وقت پر سب واپس لوٹا دوں گا۔ تاجر، جو شیخ چلی کی محنت اور ایمانداری سے خوب واقف تھا، مان گیا اور کہا، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے، جاؤ اور اپنی دکان کھولو۔ گاؤں میں پہلی دکان کا آغاز۔ شیخ چلی نے گاؤں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ وہ گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا اور ان کے لیے معیاری سامان لاتا۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ اس کی دکان پر آنے لگے اور اس کا کاروبار چل پڑا۔ گاؤں میں پہلی بار لوگوں کو ایک ایسی دکان ملی جہاں ایمانداری اور معیاری سامان کا بھروسہ تھا۔ مایوسی کا سامنا۔ کامیابی کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں اور شیخ چلی کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ حسد کرنے والے لوگوں نے اس کی دکان کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سامان مہنگا ہے اور وہ صرف پیسے کمانے کے لیے دکان چلا رہا ہے۔ یہ سن کر شیخ چلی کو دکھ ہوا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اگر میں سچا ہوں تو لوگ خود میری سچائی کو پہچانیں گے، اس نے اپنے دل میں کہا۔ ایک خوشگوار دن۔ کچھ وقت بعد گاؤں کے لوگ جنہوں نے شیخ چلی کے بارے میں افواہیں سنی تھیں، دوبارہ اس کے پاس آنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا سامان واقعی اچھا اور قیمت مناسب ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا، شیخ چلی، تمہاری ایمانداری اور محنت کی وجہ سے ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ چلی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ایک نیا خواب۔ شیخ چلی نے اپنی کامیابی سے سبق سیکھا۔ محنت اور ایمانداری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن حسد کرنے والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے گاؤں میں ایک بڑی دکان کھولنے کا خواب دیکھا، جہاں وہ نہ صرف سامان بیچے بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو کام کے مواقع بھی فراہم کرے۔ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے کہا، میں نہ صرف اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں بلکہ اپنے گاؤں کو بھی ترقی کی راہ پر لانا چاہتا ہوں۔ تاجر کے ساتھ آخری ملاقات۔ شیخ چلی نے تاجر سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس کی دی ہوئی مدد نے اسے کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھانے میں مدد دی۔ تاجر نے کہا، شیخ چلی، تم نے ثابت کر دیا کہ خواب دیکھنے والے اگر محنت کریں تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اختتام، ترقی کی طرف سفر۔ شیخ چلی کی کہانی گاؤں کے دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس نے یہ سکھایا کہ اگر انسان خود پر یقین رکھے اور محنت کرے تو کوئی بھی خواب اتنا بڑا نہیں کہ پورا نہ ہو سکے۔ گاؤں کے لوگ اب نہ صرف شیخ چلی کو عزت دیتے تھے بلکہ اس کی دکان کو گاؤں کی ترقی کی علامت سمجھتے تھے۔ شیخ چلی کی ترقی کا نیا سفر۔ شیخ چلی اب گاؤں میں نہ صرف ایک کامیاب دکاندار کے طور پر مشہور تھا بلکہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بھی بن گیا تھا۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے ایک نئے مقام پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے خواب ابھی بھی بہت بڑے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گاؤں کی ترقی میں مزید کردار ادا کرے اور اپنے گاؤں کو ایک ماڈل گاؤں میں تبدیل کرے۔ شیخ چلی کا بڑا فیصلہ۔ ایک دن شیخ چلی نے گاؤں کے بزرگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر گاؤں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہمارے بچوں کے لیے ایک سکول ہونا چاہیے، کسانوں کے لیے بہتر سہولتیں ہونی چاہیے اور گاؤں میں صاف پانی کے لیے ایک کنواں ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور ایک نے کہا، شیخ چلی، یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم واقعی اس پر کام کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تعلیم کی شروعات۔ شیخ چلی نے سب سے پہلے بچوں کی تعلیم پر کام شروع کیا۔ اس نے اپنی دکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جہاں وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جلد ہی گاؤں کے بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور شیخ چلی کو یہ احساس ہوا کہ ایک باقاعدہ اسکول کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا تعاون۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کے خوابوں کو مذاق سمجھتے تھے اب اس کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ کسی نے کہا،
ہمیں شیخ چلی کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کا خواب صرف اس کا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا خواب ہے۔ پہلا اسکول۔ چند مہینوں کی محنت کے بعد گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ اسکول کی افتتاحی تقریب میں شیخ چلی نے کہا، یہ اسکول ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی پہلی کرن ہے۔ اگر ہم سب مل کر محنت کریں تو ہمارا گاؤں ایک مثال بن سکتا ہے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے۔ کسانوں کے لیے مدد۔ شیخ چلی نے کسانوں کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ذخیرہ بنایا جہاں کسان اپنی فصلوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ اس نے گاؤں کے قریب ایک کنواں کھدوایا تاکہ کسانوں کو پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسانوں نے اس کام کو سراہا اور کہا، شیخ چلی، تم نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ گاؤں کی خوشحالی۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی تھی۔ لوگ اب زیادہ محنت سے کام کرتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی محنت کا صلہ ملے گا۔ بچے اسکول میں خوش تھے اور کسانوں کی پیداوار بہتر ہو رہی تھی۔ شیخ چلی نے گاؤں میں ایک لائبریری بھی بنائی جہاں لوگ کتابیں پڑھ سکتے تھے اور اپنی معلومات بڑھا سکتے تھے۔ شیخ چلی کا نیا خواب۔ شیخ چلی کی کامیابی کا سفر جاری تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور بڑا خواب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں پورے علاقے کے لیے ایک مثال بنے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، ہمیں اپنی محنت اور ایمانداری سے ثابت کرنا ہوگا کہ اگر ہم چاہیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اختتام۔ ایک مثال کا آغاز۔ شیخ چلی کی کہانی صرف گاؤں والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق بن گئی جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے۔ اس کی محنت، ایمانداری اور لگن نے گاؤں کو ایک نئی پہچان دی۔ گاؤں کے لوگ اب اسے صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ اپنے رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ شیخ چلی نے یہ ثابت کیا کہ اگر دل میں حوصلہ ہو تو انسان نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشی لا سکتا ہے۔